اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو سورہ فجر کی برکات اور فضائل پر مشتمل ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ کثرت سے ریاضت اور عبادت کر کے اللہ کا بندہ بن جائے، لیکن انسانی نفس اسے کسی نہ کسی طرح دنیا کے کاموں میں الجھائے رکھتا ہے تاکہ انسان گناہوں کی طرف مائل رہے۔ لہٰذا نفس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے سورہ فجر کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انسانی نفس اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو جائے گا۔ جو شخص سورہ فجر کو روزانہ بعد نماز فجر پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اسے صاحب عزت لوگوں سے کر دے گا۔ لوگ اسے بے پناہ عزت اور قدر کرنے لگ جائیں گے، اور اگر کوئی تکلیف دینے کی کوشش کرے گا تو اسے اس سورت کی تلاوت کی بدولت اسے روک دے گا۔ اس سورت کی تلاوت سے انسان کو روحانی فرحت بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ دنیا کے غم و تفکرات سے بے غم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، غریبوں سے ہمدردی کرنی چاہیے، حلال و حرام کی تمیز کرنی چاہیے، یتیموں کا مال قطعاً کھانا نہیں چاہیے، دولت سمیٹ کر رکھنے کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے، اور ان نیک اعمال کے ساتھ سورہ فجر کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت کے بعد جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ سورت دنیاوی آسانیوں اور آسائشوں کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ سورت مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نازل ہوئی، اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ مال کی فراوانی اور مال کی قلت اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے دو رخ ہیں۔ اس لیے مال کی کثرت سے یہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے، یا افلاس کی زندگی بسر کرنے والے کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ خدا کی نظروں سے گرا ہوا ہے، کسی طرح بھی درست نہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ جس نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور مصائب میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، وہ دربار خداوندی میں سرخرو اور کامیاب ہوا۔ ایک روایت ہے کہ جو شخص سورہ فجر کو ذی الحج کے پہلے 10 دن میں پڑھے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر کوئی شخص اسے ذی الحج کا پورا ماہ پڑھتا رہے تو اللہ اسے قیامت کے دن خاص نور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو شخص اس سورت کو فجر کی نماز کے بعد روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اسے روحانی خوشی عطا فرماتا ہے، وہ دنیا کے غم اور تفکرات سے ہمیشہ بے غم رہتا ہے۔ رزق کی ترقی کے لیے اس مبارک سورت کا ختم پڑھنا نہایت مجرب ہے۔ ترکیب ختم کی یہ ہے کہ 7 روزے رکھے، ہر روز 7 مسکینوں اور 7 یتیموں کو کھانا کھلایا جائے، اور 141 مرتبہ روزانہ 7 روز تک اس سورت کو ایک جگہ ایک مجلس میں پڑھا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارا سال روزی فراغ رکھے گا، آمین ثم آمین۔ سورہ فجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعباد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذی طغوا في البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتقولون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما
کلا اذا دکت الارض دکن دکن وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یؤثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب چل دے، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی۔ کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، اور ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کے چمیخا کرتا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بکوٹ مارا۔ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔ یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ ہاں ہاں، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار، اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں کہے گا، ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں، اس کا سا بہانتا کوئی نہیں بہانتا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور اپنی جنت میں آ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فجر مکی ہے اور اس کی 30 آیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ چینل اسلامک تحائف کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔